صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. مرد ہو عورت ہو سب کی نماز ایک طرح ہوگی، کسی کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سجدہ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبهہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. 7 اعضاء کون سے ہیں؟ پیشانی اور ناک، یہ دونوں ایک، جبہہ اس کو دونوں کو ایک مانا گیا، یہ دونوں لگے ہونے چاہیے. والیدین دونوں پنجے، والرکبتین دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور پیر کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں گی. یہ 7 اعضاء ہیں جس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب سجدہ کیسے ہوگا؟ کیا عورتوں کے لیے جو بتلایا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے ران ہی پر بیٹھی رہیں، ان کا ہاتھ کوہنی ان کے پیٹ سے لگا رہے، زمین پر چپکی رہے، کیا یہ حکم دیا گیا ہے؟ نہیں. جواب ہے نہیں. جس طرح سے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، وہ بھی ویسے ہی سجدہ کریں گی. ان کے دونوں ہاتھ، پیشانی اور ناک، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، یہ ہاتھ بغل کا حصہ ان کا بھی خالی ہوگا، دور ہوگا، پیٹ اور ران سے میں بیچ میں فاصلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو اس کے نیچے سے گزر جائے. سجدہ میں آپ کے یہ بغل کا حصہ اتنا کھلا ہوا ہو کہ باہر دور کا شخص صاف اس بغل کو دیکھ سکتا ہو، نہ کہ چمٹا کر کے جس طرح سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ عورتیں بیٹھی رہیں، خاص طور سے عورتوں کے بارے میں بالکل وہ جیسے بیٹھی ہیں سر کو لے جا کر کے سجدے میں گرا لیتی ہیں. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سجدہ کریں گی جس طرح سے ایک مرد سجدہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا فی السجود، سجدہ میں اعتدال کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، رواہ البخاری و مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں اعضاء کو اعتدال میں رکھو، اور تم میں سے کوئی اپنے بازو کو سجدے میں کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی جس طرح سے کتا اپنے ہاتھ کو بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں، ہمارا ہاتھ بالکل اٹھا ہونا چاہیے. یہ پنجہ صرف لگا ہوگا، یہ کوہنی زمین سے دور ہوگی، نہ کہ زمین پر لگی ہوئی ہو. چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ سجدے کی حالت میں جب ہم جائیں تو ہماری کوہنی اٹھی ہونی چاہیے، اور ہمارا دونوں پنجے ہمارے لگے ہوں، پیشانی اور ناک لگی ہو، گھٹنے لگے ہوں، اور دونوں پیروں کے کنارے کے حصے یعنی انگلیاں لگی ہوئی ہوں. اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں. اذا سجدت فدع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں زمین سے اٹھائے رکھو. اب یہ بتلائیے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے. زمین سے اٹھائے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص سجدے میں ہے، اب یہ سجدے میں ہے، 7 اعضاء پر وہ سجدہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد کیا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم ارفع، اس کے بعد اٹھیے. پہلے سجدے میں ہے بے شک، پہلے سجدے سے اٹھیے. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جائیے. پہلے سجدہ سے اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو کہ پہلے سجدے سے اٹھے، ابھی پورا بیٹھے بھی نہیں تھے کہ پھر سجدے میں چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ بالکل اطمینان ہو جائے بیٹھنے کر کے اطمینان ہو جائے. اور کیا وہاں پر کوئی دعا بھی ہے؟
وہ لوگ جو فوراً سجدے میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دعا کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ان کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی دعا فرمایا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا ایک سجدہ کر کے جب انسان بیٹھے، جب اتنی دعا پڑھے گا تو یقیناً وہ اطمینان سے بیٹھ چکا ہوگا. لیکن اگر دعا ہی نہ پڑھنا ہو تو ظاہر سی بات ہے ریڈی میڈ اس کا دوسرا سجدہ تیار ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیے، اور اطمینان سے بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. پھر دوسرا سجدہ کیجیے. یہ دوسرا سجدہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے. دوسرا سجدہ آپ کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جیسے آپ نے پہلا سجدہ 7 اعضاء پر کیا ہے، کوہنی کو اٹھائے رکھا ہے، پیٹ کو دور رکھا ہے، ران کو دور رکھا ہے، جو طریقہ بتلایا اسی طرح سے آپ دوسرا سجدہ بھی کریں. دوسرا سجدہ کر لیے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا. دوسرا سجدہ ہو گیا. اب دوسرے سجدے سے اٹھ کرنے کے بعد کیا فوراً کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھ کر کے تب کھڑے ہوں گے؟ حدیث جو بتلا رہی ہے حتی تطمئن جالسا، دوسرے سجدے سے اٹھو اور بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اور اطمینان کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ارفع حتی تستوی قائما. یعنی دوسرے سجدے سے اٹھیے، بیٹھ جائیے، اعضاء اپنی جگہ پر چلے جائیں، اس کے بعد آپ اٹھیے حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے آپ کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا. ایک رکعت کا پورا طریقہ بتلایا، ایک ایک چیز کر کے، اور اس کے بعد